السلام علیکم۔ اے مومنو سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ اے مومنو سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ پڑھتے رہو نماز، یہ قول حضور ہے۔ پڑھتے ہو گر نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ پڑھتے نہیں نماز تو اپنا ہی قصور ہے۔ اپنے کیے کی جلد سزا پاؤ گے، اے بے نمازی سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ روزے جزا جو تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اور بے نمازیوں کا کھڑا ہوگا ایک پیا۔ پوچھے گا کیا تم نے میرا حق ادا کیا، اس گھڑی کیا کہو گے تم کو آئے گی حیا۔ شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ جمعے کی اذان سن کر جو مسجد میں جائے گا، وہ نمازیوں میں اپنا رتبہ بڑھائے گا۔ پڑھتے رہو درود تو زیادہ ثواب ہے، اور بے نمازیوں پہ خدا کا عذاب ہے۔ دیکھو تو ایسی پیاری عبادت نماز ہے، مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی۔ دیکھو تو ایسی پیاری عبادت نماز ہے، حشر کے میدان میں دولہا بنائے گی۔ پھر نمازیوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اے مسلموں سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ پڑھتے رہو نماز، یہ قول حضور ہے۔ السلام علیکم۔ جب معراج شریف میں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے محبوب کو، پتہ ہے تو اللہ پاک نے کیا دیا ان کو؟ اپنے محبوب کو اللہ پاک نے 50 ٹائم کی نماز دے دی، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مسکراتے رہے، کچھ نہیں بولے، جو دے دیا۔ تو بولے محبوب یہ نماز ہیں، تمہاری امت پڑھے گی تو اس میں کامیابی ہوگی۔ پر انہوں نے اللہ کو کچھ نہ بولا کہ 50 ٹائم کی دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو، تو اپنے چپ چاپ لے کے چلے آئے۔ اور اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ تو محبوب تھے ان کے، اللہ پاک کے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ آ رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام مل گئے، تو وہ کہہ رہے کیا ہوا، کیسی ملاقات ہوئی آپ کی؟ تو بولے کہ اچھی ملاقات ہوئی، بہت بڑھیا ملاقات ہوئی، اور اللہ سے تو مجھے یہ نماز دے دی 50 ٹائم کی کہ تمہاری امت پڑھے گی تو کامیاب ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے 50 ٹائم کی؟ ہمارے زمانے میں تو کہاں 2 ٹائم کی۔
ارے جاؤ 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 واپس کر کے آؤ کچھ نمازیں. اور وہ بیچارے گئے. بتاتے ہیں ایسے ہی قریب 7-8 بار بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ بیچارے گئے. تو اللہ کو بھی بڑا اچھا لگ رہا, ہر بار اپنے محبوب کے دیدار کر رہے تھے. اللہ پاک بڑے خوش ہو رہے کہ اسی بہانے بار بار جو موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیج رہے تھے. تو بتاتے ہیں کہ لاسٹ میں 5 ٹائم کی رہ گئی. جب وہ گئی تو مطلب پھر کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, ارے ہمارے زمانے میں تو 2 ٹائم کی تھی بس, سیدھا سجدہ کرنا, اور وہ اس کو بھی نہ پڑھتے تھے لوگ. تو تمہارے ٹائم پہ تو بہت ہی لوگ بھیڑ بھڑکا ہوگی, ایسے بزی ہو جائیں گے, کام زیادہ ہوگا جب. تو بولے پھر, تو بولے اسے اور جاؤ معاف کروا لاؤ. تو بولے عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان سے کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام اب تو مجھے شرم آ رہی ہے, اب تو مجھے شرم آ رہی ہے, اب جانے ہم لوگ اتنی تو کم کر دی. پر اللہ پاک تو انہیں بار بار بلا رہے تھے اپنے محبوب کے دیدار کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا, محمد عرش پہ بیٹھے ہیں, خالق یہ کہتا ہے, اے محمد محبت ہو گئی ہے تم سے, ورنہ ہم کسی کو یہاں بلایا نہیں کرتے. اللہ کے محبوب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی جاتے لاسٹ میں تو جیسے 50 ٹائم تھی, تو وہ اللہ پاک ایک دم یا تو 5 ہٹا دیتے تو 0 رہ جاتا, اور 0 ہٹا دیتے تو 5 رہ جاتے, ہے کہ نہیں. پر وہ دیکھ رہے تھے ایک بار آ جائیں, پر وہ گئے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب تو مجھے شرم آ رہی ہے, 5 ٹائم کی رہ گئی ہے, اور پھر دیکھو میں جو چلا جاؤں گا دنیا سے تو اللہ سے میری امت کیسے واسطہ جوڑے گی. تو بس یہ 5 ٹائم کی نماز ہے, اسی سے اللہ پاک سے وہ دوستی مطلب کریں گی امت, مطلب اپنے گناہوں کی معافی. تو ایک ذریعہ تو میں چھوڑ جاؤں اپنی امت کو. تو موسیٰ علیہ السلام کرے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچا ہے. اور اللہ پاک نے جب ملک الموت کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جائیے اور میرے نبی کو مطلب سلام کہنا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بلایا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا اللہ پاک نے کہ ان کو سلام کرنا, اور اگر وہ آئیں تو لانا. ٹھیک ہے, میرے محبوب کو سلام کرنا, اگر وہ آ جائیں تو لے آنا. ٹھیک ہے, اوکے. تو جب آئی ملک الموت تو انہوں نے ان کو سلام کرا, السلام علیکم, اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو. تو اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کر کے جواب دے دیا. بولے کیوں ایسے آئے لو, تو ہم آپ کو لینے آئے. تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں. تو بولے یہ بتاؤ, میں چلوں گا پر میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, یہ بات اللہ سے پوچھ کے آ جاؤ. دیکھو میرے نبی کتنے پیارے تھے, کتنی محبت کرتے تھے ہم لوگوں کو. ہم تو نمازیں چھوڑ دیتے, ان کو جاتے ٹائم بھی اپنی امت کی فکر تھی. ہمیں اپنے کھانے کی فکر ہے, بس عیش کرنے کی فکر ہے, نہیں ہم کو نماز کی فکر کرنی ہوگی, نہیں کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی ہماری. سمجھے. تو پھر بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس ملک الموت گئی اور کہی اللہ پاک انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آ تو جاؤں گا پر میری بعد میری امت کا کیا ہوگا, یہ پوچھ کے آؤ اللہ پاک سے. تو حضور انہوں نے یہ کہا اللہ پاک نے کہ میں نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا امت کے بارے میں, وہ جیسے وہ کریں گے میں ان کو ویسا دوں گا.
ٹھیک ہے. پر اللہ پاک نے یہ کہا کہ پھر بھی جو اچھے کام کریں گے لوگ تو میں ان کو اچھا بدلہ دوں گا. ٹھیک ہے. تو ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہیں امت کی ذات ٹائم کی فکر. اچھا جب قیامت ہوگی تو سب نبی ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کیا ہوگی؟ یا حبل امتی یا حبل امتی. وہاں پہ بھی یہی ہوگا، سب شور نفسی نفسی کریں گے، اور ماں بھی انہوں نے وہی کریں گے، یا حبل امتی، مطلب یا اللہ میری امت میری امت میری امت. کتاب کتنی تو اللہ پاک کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم لوگوں سے پیار کرتے تھے، اور ہمارا کتنا اچھا نصیب ہے بھائی لوگوں کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پہلے جانور بھیڑیے دعا مانگتے اللہ سے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا. بتاؤ ہم کتنے نصیب والے ہیں، کتنے کروڑ پتی ہیں دنیا میں کہ ہمیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، فری میں نام دیا ہے. کتنے ہم نصیب والے. پھر اچھا پر ہمیں اب ان کی امت میں ہے تو انہیں کیا فکر تھی کہ میرے بندے دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے نماز لے آئے. دیکھو وہاں بھی فکر ہے، 50 ٹائم کی کو 5 کروا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ یہ کروا دے ہو جاتی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں تو یہ 5 ٹائم کی بھی اللہ کہہ دیتے 0 جاؤ پہنچ لو. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چلا جاؤں گا تو میری امت اللہ سے کیسے واسطہ رکھے گی، کیسے واسطہ مطلب کرے گی. تو اس نماز کے ذریعے تو ہم لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں آپ سب کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے بھی ٹائم ملے اپنے نماز پڑھو. جو فجر کی دو سنت فرض کتنا 5-10 منٹ لگتے ہیں، گھر میں پڑھ لو، پھر اپنے کاموں میں چلے جاؤ. ظہر کی پڑھ لو اگر ٹائم ہے، لنچ کے ٹائم جیسے بھی عصر کی پڑھو تھوڑے 4 سنت 4. پھر مغرب میں ہے جب تک تو آفس سے آ ہی جاتے ہیں، پھر گھر میں عشاء کی بھی پڑھ سکتے ہو جیسے. تو آرام سے 5 ٹائم کی نماز پڑھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا اللہ نے. اور میں نے پڑھی تھی تو میں نظم کہ سب حساب کتاب ہوں گے، نماز کے بھی ہوں گے. تو میں تو یہی کہتا ہوں اللہ سے کہ بس دعا کریں ہم سب نمازیں پڑھیں اور اللہ اللہ کریں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لائیں تو اس میں ہم ایک دم صاف نکلیں کہ ہاں جی ہم 5 وقت بھی نماز پڑھ کے آئیں. تو وہ اللہ کے سامنے ہماری پکڑ نہ ہو. جیسے دنیا میں کوئی بھی جیسے چور پکڑ گیا، ارے پکڑو اس کو، خان کو پکڑو، کتنی شرم لگتی ہے. ایسے پکڑیں گے یہ پکڑو پکڑو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ڈالا دوزخ میں. کیا دکھائیں گے ہم اللہ پاک کو. اور پھر نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر سوچو ہم سب کام کر رہے، کھا رہے، سو رہے، پی رہے، کھا رہے، نماز پہ چھوڑ رہے. نماز اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے بنایا آگ سے، ٹھیک ہے، تو یہ ابلیس سب سے عبادت والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. تو انہوں نے لکھا یہ تو صحیح ہے لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ کون. تو شیطان کو گھمنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کیا کرا، اس سے مٹی منگوا کے آدم علیہ السلام کو بنا دیا پتلا. اب اس میں روح ڈلوا دی. تو وہ یہ دیکھ رہا تماشا ہو کیا رہا ہے. تو روح ڈلتے ہی جو ہے چھینک آئی تو آدم علیہ السلام بولے الحمدللہ. تو اس کے بعد جب کیا ہوا بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس سے ابلیس سے کہا کہ اب تو انہیں سجدہ کرو. تو ابلیس بولا میں تو بہت بڑا عبادت والا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، میں تو یہاں کا مینیجر ہوں، یہاں کا لا الہ الا اللہ کے بعد تو میرا نمبر ہونا چاہیے. چلو کوئی بات نہیں ہے. تو پر یہاں پہ بھی اب میں آدم علیہ السلام کو میں ہی لایا مٹی پھٹی اور مجھ سے ہی اب سجدہ کروں گا. تو بولے اللہ پاک میں نہ کر رہا. تو اس کی اتنی اچھی عبادت تھی، سب تھی، سب اللہ نے یہ کار کر دی. اوکے. اب کیا ہوا کہ اب اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا کہ شیطان سے ابلیس سے کہ تو خالی اس سے جھک کے نکل جا تو میں تیرا سجدہ مان لوں گا. پر وہ اکڑ گیا، جیسے یہاں کہتے تھے تم شیطان ہو. تو شیطان جو ہے نا، شیطان جو ہے ابلیس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو اللہ کا کہنا نہیں مانا، اس دروازے سے نہیں نکلا. تو اللہ پاک نے کہ تو گیا کام سے. تو اس کو غصہ ہو گیا آدمیوں کو، میں بہکا ہوں اللہ پاک. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے کہ پہلے تو یہ بتا کیا چاہیے تجھے. بولے ایک تو مجھے ایسی عمر دے دو قیامت تک عمر دے دی، اور پھر کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں اللہ پاک ان کو. تو بولے اللہ پاک کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکائے میں نہیں جائے گا. سمجھا. ہم تو گناہ گار تو ہیں ہی. تو اب کیا ہوا کہ وہ بھیا چلتی رہی کہانی.
دنیا میں علیہ السلام آئے، سب آئے، تو اب شیطان جو ہم لوگوں کو بہکاتا ہے. کیوں بہکاتا ہے بتاؤں؟ جیسے کسی آدمی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھا تو وہ کہا ارے کیسا لگتا ہوگا ہے نہیں. تو ایسے ہی اس نے ابلیس جو ہے جنت میں رہتا تھا، تو اس نے جنت دیکھی ہے. اگر جنت خراب جگہ ہوتی تو یہ تو ہمیں پھر لپیٹ دیتا. تو یہ کیا ہوا ہے کہ صبح جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آ جائے گا، آلکس دے دے گا، سوتا رہے، چھوڑ نماز. کبھی جا رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بیتی ہے. میری عمر تھی قریب 14 سال، فیروز آباد میں تھا، کرتا پاجامہ پہنے ایسے ہی. اور میں نے پڑھ لی صبح کی نماز ظہر کی، تو عصر کی اذان ہوئی تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں وہیں گھنٹہ گھر سے فیروز آباد میں چلا جا رہا ہوں. تو جماعت والوں کے سنگ یا ویسا تھا کچھ، مجھے جانا تھا، اسے ملنا تھا، پھر اکیلا ہی. تو اذان ہوگی، ارے میں نے کہ روز پڑھتے ہیں عصر کی، پھر پڑھ لیں گے. تو معلوم کیا ہوا، پیچھے سے ایک سانڈ آ رہا تھا، سانڈ. تو اس نے یہاں سے میرے مارا سینگ، تو میرا پورا کرتا ایسے مار دیا. اور میں اندر سوچ رہا ہوں کہ ارے پڑھ لیں گے نماز. دیکھا اسی ٹائم میرا دھیان ادھر چلا گیا کہ ارے میں نے نماز کے بعد وہ کھٹاک سے میں نے سامنے دیکھا ٹیلر. تو اس کو میں نے بولا، اس زمانے میں جب میں 10 سال کا، میں نے بھائی صاحب ایسے ایسے سانڈ نے مار دیا. بولے بچ گئے تمہارے؟ تو پھاڑ دیتا پورا. مجھے پتہ نہیں بچ کیا گئے، بس اللہ نے مجھے بچایا ہے. اور میرا ایسا خیال آیا تھا. اور تو اب میں نماز پڑھنی ہے، مجھے 5 منٹ لگیں گے، اور یہ میرے پاس سیدھو. تو میرے پاس 2 روپے ہیں. تو اس زمانے میں 2 روپے بھی صحیح تھے. تو انہوں نے پھٹافٹ مارا ایک سلائی کٹاک سے، اور 2 روپے دیے میں نے. پھٹ سے میں نماز میں آ گیا، اور نماز پڑھ میں اللہ سے معافی مانگی. تو شیطان یہ اس لیے بہکا رہا ہے، اس نے جنت دیکھی ہے کہ یہ لوگ بہکیں اور سارے دوزخ میں جائیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو سب کو بہکا رہا ہے شیطان. تو ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے بہکانے میں بتاؤ نا. سب کام کر رہے ہیں ہم، فلم بھی دیکھ لیں گے، ناچ گانے ہو رہے ہیں بیاہوں میں، ڈی جے بج رہا، ناچ رہے ہیں لوگ. تو یہ سب شیطانیت ہے، اس سے بچو. 5 ٹائم کی نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اس سے لائے تھے، اور تو نہیں کچھ دیا انعام. اللہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا ہی دیا تھا. دیکھو تو بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے جو لوگ نماز پڑھیں گے. تو میں تو آپ سب سے کہوں گا انشاءاللہ سب لوگ پڑھیں نماز. سب کو اپنا اپنا الگ حساب دینا ہے کہ نہیں. تو بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا. السلام علیکم. اللہ حافظ.